بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم موجود ہیں شاہی قلعہ کے لاہور کے جو تاریخی شاہی قلعہ اس میں ہم موجود ہیں۔ یہاں قدم قدم پر تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج کا انتظام واقعی بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا۔ یہاں ایک بہت اچھے رکشے کا جو بہت ہی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا اس کا انتظام کیا گیا تھا، اور وہ ہمیں لے کر، کیونکہ اوپر تک پیدل جانا بہت مشکل کام تھا تو ہم وہاں تک پیدل ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے رکشے میں ہم سب بیٹھے، ہم ساری فیملی، اور اس کے بعد ہم سب قلعے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک گائیڈ کا بھی انتظام کیا ہوا تھا جو ہمیں دلچسپ انداز میں جو ہے شاہی قلعے کی تاریخ مغل بادشاہوں کے قصے اور اس کی عظیم ورثے کے بارے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتاتا جا رہا تھا۔ ہمیں اس نے سارا یہ سامنے ہمیں دکھایا کہ یہاں پہ شیو کی پوجا ہوتی تھی اور یہاں یہ شیو کا مندر تھا، اور بہت ایزی وے میں وہ سب کو سمجھا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی مزہ آیا اور ہمیں تاریخ سے بھی ہمیں آگاہی ہوئی۔ اس کے بعد ہم اندر کی طرف گئے، وہاں اتنی خوبصورت چھتیں تھیں اور اتنے اچھے پلرز وغیرہ تھے، وہاں سارا ہم نے پورے اچھے طریقے سے اس کا ہم نے دیکھا۔ پھر ہم گیلری کی طرف گئے جہاں انہوں نے پرانی تصویریں، بادشاہوں کی تصویریں، تلواریں اور مختلف نوادرات جو تھے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو ہم یہ سارے دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑے۔ بہت ہی مزہ آیا دیکھ کے کہ یہ رشتے کو۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ ان کی اس گیلری کی طرف چلے گئے جہاں انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا، جو وہ بادشاہوں کے انداز میں، شاہانہ انداز میں وہ بادشاہ وغیرہ آتے تھے، جو اسکٹ وغیرہ ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، وہ انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں ہمیں دکھائے، جس کو دیکھ کر سب کو ہی بہت مزہ آیا اور سب بہت ہی انجوائے کرتے رہے، اور ان کا انداز بھی بہت ہی خوبصورت تھا جو بہت ہی مزے کا، جو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یعنی تقریباً یہ بہت دیر تک یہ اسکٹ چلتا رہا، اور یہاں پر یہ کیونکہ صرف شاہی قلعہ صرف ایک دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو یہاں پہ محسوس کرنے کی چیز ہے کہ اتنی یعنی جو آپ تاریخ میں چلے جاتے ہیں اتنی خوبصورت انداز میں وہ انہوں نے ساری اس کی وہ فلم بند کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ادھر ادھر اسکرینیں بھی لگائی ہوئی تھی جس سے دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہے تھے اور بہت ہی انجوائے کیا۔ اتنا مزے کا یعنی سین تھا کہ سبھی بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر وہاں ایک جگہ پہ انہوں نے ساری وہ دکھایا کہ جیسے جو بادشاہ تھے ان کے لشکر وغیرہ کس طرح تیاری کرتے تھے اپنی تلوار بازی کی۔ اتنی زبردست تلوار بازی تھی کہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، اور لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت، اور انہوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی، سجایا بہت خوبصورت تھا، لائٹنگ بہت زبردست تھی اور اتنی اچھی وہ لڑائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک اور یعنی بادشاہ سلامت کی آمد کا دکھایا گیا کہ کیسے بادشاہ وغیرہ آتے تھے اور ان کے جو ساتھ جو ان کے ہوتے تھے نو رتن کہنے، وہ سارے آ کے یعنی جس طرح وہ بادشاہ کو خوش کرتے تھے، مختلف قسم کے لطیفے سنا کے، مختلف قسم کی باتیں کر کے، کیونکہ اس وقت تو یہی سب کچھ چلتا تھا، ٹی وی وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو لوگ ہی تھے جو ان بادشاہوں کو اپنے قصے کہانیوں سے محظوظ کرتے تھے اور وہ بہت ہی انجوائے کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور جس نے بھی یعنی یہ سارا انتظام کیا تھا بہت اعلیٰ اور بہت اچھا تھا، جس سے ہمیں ہماری یعنی جو گزر گئی ثقافت اس کا بھی پتہ چل رہا تھا کہ کیسے وہ کپڑے پہنتے تھے، کس طرح کی وہ باتیں ہوتی تھیں۔ ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا، اور بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں کہ کلاسیکل ماحول تھا، اور ساری یعنی جو یادیں تھیں نا، کیونکہ ہم تو اس وقت تھے نہیں جب یہ سب کچھ گزر رہا تھا، لیکن اسے دیکھ کر احساس ہوا کہ ان کی زندگی بھی بہت رنگا رنگ تھی، یعنی صرف ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، دوسری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے بہت انجوائے کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اسی وجہ سے تو وہ آگے ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ وہ زیادہ تر رقص و سرور اور اس طرح کی محفلوں میں ہی لگے رہے، پڑھائی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ان بادشاہوں نے، جس کی وجہ سے زیادہ حال خراب ہوا۔ بے شک یہ ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہمیں تاریخ سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جو قومیں کھیلوں اور تماشوں میں لگی رہتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جس وقت یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے اس وقت انگریز بہت آگے ہم سے جا چکے تھے، اور یعنی دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا وقت اس میں برباد کرنے کے بجائے کوئی تحقیق کرتے، کوئی کسی قسم کی کتابیں وغیرہ لکھتے تو وہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہوتا، نہ کہ وہ ان کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اور بانسری بج رہی ہے اور گانے ہو رہے ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے، تو یہ تو بالکل یعنی ایک ڈفرینٹ سی چیز ہو گئی۔ پھر وہ ڈھول والے آ گئے، ڈھول والوں نے اتنا اچھا ڈھول بجایا
اور بہت اچھی ان کی دھن تھی، بہت یعنی جسے کہتے ہیں زبردست طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا، یعنی دیکھ کر انسان حیران ہی رہ جائے، اتنے زور زور سے وہ سر ہلا رہے تھے کہ اس کو دیکھ کر ہی نا چکر آنا شروع ہو گئے. لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بہت انجوائے کیا، بہت ہی انہیں مزہ آیا، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بالکل ڈفرینٹ سی چیز ہوگی. ہم تو یہ ہمارا تو اب یہ کلچر رہا ہی نہیں، ہم تو مختلف چیزیں، ہمارے یہاں جو شوز ہوتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، ہم جاتے ہیں کچھ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں تو اب ہماری یعنی یہ تو واقعی ورثہ ہی رہ گیا، لوک ورثہ رہ گیا کہ اس سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا کہ یہ اس طرح ڈھول وغیرہ. لیکن یہ کہ یہاں جب سب چیزیں دیکھیں تو مزہ بھی بہت آیا اور بہت انجوائے کیا. موسٹلی لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، بہت زیادہ شور مچا رہے تھے اور زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو جسے کہتے ہیں نا بہت اپریشیٹ کر رہے تھے. یہاں ایک بانسری نواز بیٹھا ہوا تھا جس نے پہلے بہت اچھی دھن جو ہے نا وہ پنجابی کی ایک مشہور کوئی سانگ تھا، اس نے بہت اچھی دھن بجائی جسے سن کے سبھی لوگ بہت وہاں محظوظ ہوئے اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا، کیونکہ اس کی بانسری کی آواز بہت ہی خوبصورت اور مدھور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ہی مزہ آیا. لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور سکون سے کھڑے ہو کے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو اسے بانسری نواز کو پیسے بھی دیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے گنگنایا بھی اور انہوں نے بہت اس چیز کو انجوائے کیا. پہلے وہ پنجابی میں کافی دیر یعنی اس نے ایک بہت اچھی دھن سنائی، گانے وہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے ایک انڈین گانے کی جو تقریباً میرے خیال وہاں موجود سب لڑکیوں کو آتا تھا، تو انہوں نے گایا بھی کہ عجیب داستاں ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم، یہ منزلیں ہیں کون سی، نہ تم سمجھ سکے نہ ہم. تو بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک اتنا اچھا ماحول بن گیا تھا، سب بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، بہت انجوائے کرتے ہیں. وہاں ہمارا یہاں پہ جانے کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا، اتنا مزے کا رہا کہ یعنی ہمیں لگا کہ آج کی شام ہماری برباد نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملا جو ہمارا لوک ورثہ تھا. اب تو وہ نہیں رہا، لیکن مجھے تو خیر اس لوک ورثے سے بہت ہی اختلاف ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو ان سب چیزوں سے نکلنا چاہیے تھا. اور آپ جب اس وقت یورپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا اور ہم ان چیزوں میں مصروف تھے کہ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اب یہ دیکھیے اتنا خوبصورت یہ کلاسیکل رقص تھا جو وہاں موجود ایک پارٹی نے ایک یعنی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے کیا، اور بہت اچھا آرگنائز کیا ہوا تھا، بہت اچھا ان کا ڈریس تھا، ان کی ڈانس بھی بہت خوبصورت تھا. یعنی یہ سارا انہوں نے یہ تھا پنجابی فوک ڈانس پہ انہوں نے پرفارم کیا تھا، بہت اچھی پرفارمنس تھی. یعنی نو ڈاؤٹ کہ کوئی ولگر پنا نہیں تھا ان کے ڈانس میں، کسی قسم کا کوئی لچر پنا نہیں تھا، بہت اچھا انہوں نے ڈانس کیا اور لوگوں کو بہت محظوظ کیا. اور یہ سانگ بھی بہت اچھا تھا، پرانا کوئی سانگ تھا، وہ کلاسیکل ہی تھا، کوئی فوک تھا، اور اس کو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا لڑکیوں نے. وہاں جو موجود لوگ تھے وہ اتنے پرجوش تھے، اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے وہ تو بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک بہت ہی انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ وہ اب تک صرف یہی ہے کہ وہ اپنی انہوں نے کوئی ریپ سن لیا، یہ سن لیا، وہ سن لیا، تو یہ چیزیں ان کے لیے بالکل نئی تھی. اس لیے وہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان نسل اس چیز کو بہت انجوائے کر رہی ہے. کہ میں نے تو صرف دیکھا، کیونکہ مجھے اس چیز سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جو وہاں موجود لوگ تھے جو خاص طور پہ نوجوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا اور انہوں نے ڈانس بھی بہت اعلیٰ کیا. نو ڈاؤٹ کہ کسی قسم کا کوئی ولگر ڈانس نہیں تھا، بہت اچھا وہ تھا، ان کی پرفارمنس تھی اور ان کی ہمت تھی کہ جنہوں نے اتنا اچھا لائف کیا، اور ذرا بھی لوگوں نے بھی بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بدتمیزی، کوئی ہلڑ بازی نہیں تھی. خاموشی سے سب نے اس ڈانس کو جو ہے نا وہ انجوائے کیا. کیونکہ میرے خیال ایسے موقع اب جو لوگ چلے جائیں گے یہاں سے وہ دوبارہ یہاں شاید ہی کبھی آئیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں ساتھ ساتھ انہوں نے شاہی قلعہ کے ماحول کو بھی اور اس کو بھی فیل کیا، یعنی اس خوبصورتی کو بھی محسوس کیا کہ جب یہاں بادشاہ اور ملکہ بیٹھ کے لوگوں کے پرفارمنس دیکھتے تھے اس وقت ان کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے، اور کتنا اچھا یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا بہت ہی مسحور کن قسم کا جو ہے وہ ماحول تھا. تو میں نے بھی بہت انجوائے کیا، مزہ تو مجھے بھی آیا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک کپل آیا جس نے بہت اچھا کلاسیکل پہ جو ہے وہ رقص کیا اور بہت اچھا کلاسیکل ڈانس ہے کہ ان کی موو اتنی اچھی تھی، اتنی اعلیٰ ان کی موو تھی کہ دیکھ کر نا بہت ہی یعنی ہوا کہ انہوں نے بڑی پریکٹس سے یہ چیز جو ہے پرفارمنس کی ہے. اور جس نے بھی یہ آرگنائز کیا تھا اس نے بہت اعلیٰ کیا تھا، کیونکہ شاہی قلعوں کا انہوں نے بالکل یعنی چینج کر دیا ہے. پہلے تو بہت زیادہ کھنڈر بن گیا تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں لائٹنگ کا انتظام کیا ہے، سارا بہت خوبصورت. یعنی وہاں سواری ہے، رکشے کی سواری، جس پہ ہم بیٹھ کے سارے ہم لوگ وہاں پہنچے تھے. اور اس کے بعد جب مختلف جگہوں پہ
ہم گئے, گائیڈ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سارا ہمیں گائیڈ کیا اور بتایا کہ یہاں کیا چیز تھی, یہاں کیا تھا, یہاں شیش محل تھا, یہاں تالاب تھا, یہاں یہ تھا, یہاں ملکہ اور بادشاہ کس طرح یعنی اپنے آرام کا یا اپنے جیسے اب یہ پرفارمنس ہو رہی ہے اس کا کس طرح وہ اہتمام کرتے تھے, اور بہت ہی مزہ آیا. اور آپ لوگ بھی ضرور شاہی قلعہ میں جا کے ایک شام ضرور گزاریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بھی زندگی کا ایک حسن ہے. آپ کو یعنی ایک ڈفرینٹ سی چیزیں جو آپ نے جا کے اور بڑا اچھا, یعنی ڈانس کوئی ولگر نہیں تھا, اس وجہ سے بہت مزہ آیا, سارے بہت انجوائے کر رہے تھے. اور آپ بھی ضرور, آپ جب لاہور آئیں تو آپ ضرور شاہی قلعہ میں ایک جا کے شام گزاریں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں کی ثقافت جو ہمارے لاہور کی اور ہمارے بادشاہوں کی ثقافت تھی, اس کا انہوں نے بالکل اس کو اسی حساب سے زندہ کیا ہے. اسی طرح انہوں نے ماحول سارا بنایا ہے, سارا اتنی روشنیاں, اتنے رنگ و نور کا وہاں پہ طوفان تھا. وہاں بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں کہ جا کے نا بہت ہی مزہ آیا. آپ لوگ جب آئیں تو آپ ضرور آپ یہاں ایک شام گزاریں. اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ, فی امان اللہ.